السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان صاحب کی پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے جو عدالت سے رجوع کیا تھا ملزم نوید ملزم کے وکیل نے کہ ملزم کا تو پولیگرافک ٹیسٹ ہو گیا اور ملزم جو کہہ رہا ہے وہ ابھی تک اس پہ قائم ہے، حالانکہ اس کی اسٹیٹمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن اس کا پولیگرافک ایک ٹیسٹ ہو چکا ہے، تو دوسرے ٹیسٹ کے لیے کہا جا رہا ہے دوسرا ٹیسٹ بھی ضرور کرائیں۔ لیکن کیا عمران خان صاحب کا وہ قاتلانہ حملے کے حوالے سے جو بہت سارے ڈسپیوٹ ہیں، جس طرح سے سب سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ آئی آپ کے اس میڈیکل ایڈ والے کی جو ادارہ تھا، اس نے جو پہلا عمران خان کو میڈیکل ایڈ دیا، اس نے کہا کہ ایک چھوٹی سی سوراخ تھا، ایک چھوٹا سا خون نکل رہا تھا گھٹنے سے، بس اور کہیں سے نہیں نکل رہا تھا۔ اس کے بعد عمران خان نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا، پھر شوکت خانم چلے گئے، وہاں کے ڈاکٹر فیصل نے بھی کہا کہ کوئی گولی نہیں لگی ہے، پھر یاسمین صاحبہ نے کچھ اسٹیٹمنٹ دیا جو ہیلتھ منسٹر تھیں پنجاب کی، ان کا بھی تضاد تھا، پھر عمران خان کا بیان آیا، پھر بابر اعوان کا بیان آیا کہ جناب AK-47 کی گولی ہے، پھر عمران خان کا بیان آیا کہ جناب 4 گولی لگی ہے، پھر آپ کے مختلف جگہوں پہ مختلف بیانات ان کے تبدیل ہوتے رہے، اور آخر میں جو پنجاب کی جو ان کی اپنی حکومت ہے اس کی جو فورنسک رپورٹ ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ ان کو کوئی گولی نہیں لگی ہے۔ تو عمران خان کے اس سلسلے میں جو اسٹیٹمنٹس ہیں اور الزامات ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ تو ملزم کے وکیل نے یہ سوال اٹھایا کہ ٹھیک ہے، آپ پولیگرافک ٹیسٹ کرا تو رہے ہیں ملزم کا، ایک دفعہ اور کرا لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کے بیان میں بہت تضاد ہے اس کا پولیگرافک ٹیسٹ کیوں نہیں کرایا جا رہا ہے؟ اور حقائق کو سامنے لانے کے لیے چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نوید ہو، چاہے وہ کوئی اور آدمی ہو جس کا پولیگرافک ٹیسٹ بنتا ہے، اس کا ضرور کرائیے۔ تو چنانچہ سننے میں آج کی رپورٹ یہ ہے کہ جی ان کے وکیل کی استدعا عدالت نے منظور کر لی ہے۔ اب دیکھیں اس پہ آرگومنٹس ہوتا ہے، اور آرگومنٹس ہونے کے بعد حالانکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پولیگرافک ٹیسٹ دنیا میں عمومی طور پر قانونی ججمنٹ کے لیے یا قانونی معاملات میں پکڑ کے لیے زیادہ ایفیکٹو نہیں ہے، لوگ اس پر کنسنٹریٹ نہیں کرتے ہیں عدالت، لیکن یہ عمل کرایا بھی جاتا ہے اور اس کے ذریعے حقائق بھی سامنے آتے ہیں، اور پھر مزید نئی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں جس کے ذریعے نئے ایویڈنس، ثبوت، سرکمسٹانسل ایویڈنس، دوسرے ایویڈنس سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس ٹیسٹ کو کرایا جاتا ہے دنیا بھر میں، لیکن قانونی نکات کے لحاظ سے عدالتیں اس پہ اتنا رلائے نہیں کرتی ہیں، لیکن بہرحال اس عدالت نے اس استدعا کو مانی ہے، اور اس استدعا کو ماننے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایز اے ڈاکٹر کہ عمران خان صاحب کی جتنی اسٹیٹمنٹ ہے اتنی ویریبل اسٹیٹمنٹ ہے، مثلا اس کا یوں اوپر نیچے ایسے ایسے کر کے ہے، اتنی زگ زیگز ہیں کہ ان کی اسٹیٹمنٹ کسی ایک نقطے پہ نہیں ہے۔ تو بتائیے پولیگرافک ٹیسٹ میں وہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، جو بھی شخص ہوتا ہے جس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے سچ نکلوا لیا جاتا ہے، تو عمران خان پھر اپنے اس اسٹیٹمنٹ پہ کہاں کھڑے ہوں گے جہاں اتنے لمبے زگ زیگ موجود ہیں۔ تو وہ اگر یہ ٹیسٹ ہو گیا تو اس سے عمران خان کے اندر کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ عمران خان مسلسل عدالتوں کو جو ہے وہ اس اپنی بیماری کے ذریعے جس میں وہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب فورنسک کہتا ہے کہ جناب کوئی گولی نہیں لگی ہے، ایک چھوٹا سا چھرا لگا ہے، اسی طریقے سے آپ کے فرسٹ ایڈ دینے والے نے کہا کہ وہ ایک چھوٹا سا چھرا تھا، ایک جگہ سے خون تھوڑا سا نکل رہا تھا، پھر جو پولیس کے جو لوگ ہیں، جو انویسٹیگیشنز ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ جناب عالی جس طریقے سے ڈائریکشن جتنے خول ملے ہیں، کیونکہ GIT زما پارک میں بیٹھ کر عمران خان کی زیر سرپرستی یہ سارے کام کر رہی ہے،
تو جی آئی ٹی سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ایون کہ جی آئی ٹی اپنی تمام تر سپورٹ لیگل عمران خان کی سپورٹ کے باوجود جو 3 شوٹر کو وہ سامنے لا رہے ہیں کہ 3 شوٹر نے عمران خان پہ گولی چلائی تھی، اس کی کوئی سرکمسٹینشل ایویڈنس نہ مل رہی ہے، نہ خول مل رہا ہے، نہ وہ میڈیسن۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ملزم ہے اس کی بندوق ہے، اس کا آپ فورنسک کرا لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا عمران خان کے اندر جو گولی گئی ہے، کیونکہ لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی فورنسک رپورٹ اور عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے، میڈیکو لیگل رپورٹ ہے وہ، اور یہ فورنسک رپورٹ، اور دوسری بات ہے کہ جو آپ کے ملزم کی جو اسلحہ ہے اس کی گولی ہے اس کی رپورٹ، اور معظم کو جو گولی لگی ہے اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ اگر سامنے لے آئے جائے تو سامنے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اچھا معظم کی آپ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ نہ پوسٹ مارٹم رپورٹ معظم کی کرنے دے رہے ہیں عمران خان، نہ اپنی میڈیکو لیگل رپورٹ جو ہے وہ کرنے کو دے رہے ہیں، نہ فورنسک رپورٹ پبلک ہونے دے رہے ہیں، نہ آپ کے ملزم کی جو اسلحے کی رپورٹ ہے اور اس کی گولی اور اس کا سارا کمپیریزن ہے وہ کرنے دے رہے ہیں۔ تو چنانچہ پھر کس طریقے سے یہ پتہ چلے گا؟ صرف یہ کہہ دینا، بلکہ دعویٰ کر رہے ہیں اب تو لوگ کہ اگر جی آئی ٹی یہ کہہ رہی ہے 3 شوٹر ہے تو اس 3 شوٹر میں اس کے جو ظاہر ہے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ایویڈنس پرووائڈ کرنا پڑے گا کہ جناب یہ شوٹر یہاں کھڑا تھا، یہ تھا، اور یہ 3 شوٹر تھے تو ان کی گولیاں، ان کے خور، ان کی دوسری چیزیں سامنے آنی چاہیے تھی۔ تو عمران خان صاحب مکمل طور پر بہت اہم ترین کیسز سے بھاگ رہے ہیں، ایف آئی اے سے بھاگ رہے ہیں، وہاں نہیں آ رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں، الیکشن کمیشن میں نہیں آ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے حوالے سے فارن فنڈنگ کیس کا ایک کیس جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کل سیشن کورٹ میں تھا، وہاں پر بھی نہیں گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی صرف یہ کہہ دیا ہے کہ جناب وہ بیمار ہیں، کوئی درخواست نہیں ان کی، کوئی وکیل نہیں ان کا، اور انیشلی جو وہ کوئی وکیل اور کوئی درخواست نہیں ہے، کوئی درخواست ایسی نہیں ہے جس پہ عمران خان کا سگنیچرز ہو، اور کوئی میڈیکل رپورٹ بھی نہیں ہے کہ چلیں واٹس ایپ کر دیں۔ جج کہہ رہا ہے کہ بھائی ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے وکیل نے حجت بھی کی کہ آپ ان کا وارنٹ استعمال کریں، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس ایونٹ کو جو گولی لگی ہے جس کو ابھی تک وہ ثابت نہیں کر سکے، بلکہ ان کے تمام اسٹیٹمنٹ جھوٹ کا پلندہ نظر آ رہے ہیں، اور سرکمسٹینشل ایویڈنس اور جو فورنسک ہے وہ سارا کا سارا یہ بتا رہی ہے کہ وہ غلط بول رہے ہیں۔ اس صورتحال میں وہ ایک طرف تو اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے فیور میں، جو کہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ پری پلان ایک پروگرام تھا، اور اپنے آپ کو فیس سیونگ دینی تھی انہوں نے، وہاں پہ جو ناکام ہو گئی تھی ان کی لانگ مارچ، اس سے بچنا تھا، تو یہ پورا ایک ڈرامہ رچایا گیا۔ دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے اس کا فائدہ اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں کہ جہاں جہاں عمران خان صاحب کو اپیئر ہونا ہے توہین عدالت کے کیس میں، فارن فنڈنگ کے کیس میں، عدالت میں، سیشن کورٹ میں، جہاں جہاں اپیئر ہونا ہے وہاں یہ اس بیماری کا سامنے رکھ کر استثناء حاصل کر رہے ہیں، اور یہ استثناء ان کو مل بھی رہا ہے۔ تو اب 31 جنوری تک استثناء مل گئی ہے، اور مانگا تھا انہوں نے فروری کے مڈ تک، تو بظاہر تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا جو یہ بیماری ہے، نہ تو یہ جو حملہ ہوا ہے اس کا کوئی ریکٹیفیکیشن مل رہا ہے، کوئی کلو مل رہا ہے، کوئی سچ تو یہ مل رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اب تک ایف آئی آر میں جو ایف آئی آر ان کو کہی گئی کہ نامزد کریں وہ بھی نہیں کر سکے یہ۔ تو چنانچہ جو ملزم ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اس نے مذہبی انتہا پسندی پہ عمران خان کے اوپر گولی چلائی تھی، لیکن اس گولی سے نہ معظم مرا ہے نہ عمران خان کو وہ گولی لگی ہے، اس کی ڈائریکشن ہی کچھ اور تھی۔ معظم جو مرا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے گارڈز کی گولی ہے، اور معظم کی پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دے رہے ہیں یہاں پہ جو ان کا کارکن مرا ہے۔ تو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے، دوسری ایویڈنس ہے، آپ کے فورنسک ہے، یہ ساری چیزیں عمران خان کے دعوے کو غلط کر رہی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کا فائدہ عمران خان اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اب میرا خیال ہے عام اور خاص تبھی لوگ اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں کہ لانگ مارچ کی ناکامی پہ عمران خان صاحب نے یہ ایک ڈرامہ بہت بڑا رچایا،
اور وہ ڈرامہ رچانے میں ماہر ہیں، اور اب پھنس چکے ہیں، تو اب وہ ظاہر ہے پنجاب کی حکومت آج نہیں تو کل چلی جائے گی۔ پنجاب کی حکومت جیسے جاتی ہے تو پھر وہ فورنسک رپورٹ، پھر وہ وہاں سے جو جی آئی ٹی بنی ہے پنجاب حکومت کی، پھر حکومت پی ڈی ایم کی ہوگی، ابھی تو پرویز الہی کی سپورٹ ہے، پھر عمران خان کی وہ ساری کی ساری فیکٹس اینڈ فائنڈنگز جو کہ جی آئی ٹی کر رہی تھی پریشر میں آ کے عمران خان اور پرویز الہی کی، وہ چینج ہو جائے گا۔ تو پرویز پنجاب کی حکومت تو پی ڈی ایم پھر ان کو حقائق نکالنے کی کوشش کرے گی، تو 2 دن بعد تو وہ سارے حقائق سامنے آنے ہیں جو جی آئی ٹی مینوپلیٹ کرنا چاہ رہی ہے، اسی لیے بہت تیزی سے جی آئی ٹی کام کر رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 3 شوٹر کہاں سے پیدا کریں، وہ کہاں سے وہ تمام چیزیں لائیں، وہ زخم لائیں، وہ ڈائریکشنز لائیں، وہ سرکمسٹنس ایویڈنس لائیں، وہ فورنسک لائیں، کہاں سے لائیں؟ وہ نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ جھوٹ اتنا بولا جا سکتا ہے جتنا نبھایا جا سکتا ہے، یہاں بہت بڑے بڑے جھوٹ آ گئے ہیں۔ تو اب عمران خان کی پنجاب میں پی ٹی آئی کی اور پرویز الہی کی حکومت تقریباً جا چکی ہے، آج آخری دن ہے، کل پرویز الہی نے جانا ہی جانا ہے، اور پھر آنے والی حکومت پی ڈی ایم کی ہے۔ تو اور بھی جو بہت بڑے بڑے کیسز ہیں جو کہ پرویز الہی نے اس کو ڈمپ کر دیا تھا اینٹی کرپشنز کے، وہ کھلیں گے، لیکن سب سے بڑا کیس اس قاتلانہ حملے کا کھلے گا جس میں عمران خان مزید ایکسپوز ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ پرویز الہی کے ساتھ مل کر حکومت میں ڈرامہ رچایا اور اپنے کیس کو دبایا تھا، وہ سارا سامنے آ جائے گا۔ ادھر ظاہر ہے کہ پھر الیکشن کمیشن اور دوسرے لوگوں نے آخری موقع دیا ہے، ان کو بھی اندازہ ہے کہ بھیا اگر AK-47 کی بھی گولی ہوتی تو اتنا دن ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب عدالت میں آ سکتے ہیں، روزانہ پٹی باندھ کے بیٹھتے ہیں، لیکن بڑی بڑی دھمکیاں، بڑی بڑی گالیاں، بڑے بڑے سٹیٹمنٹس، بڑی بڑی آپ کے لوگوں پہ سنگین الزامات، وہ سب چیز چل رہا ہے، لیکن بس صرف ہے کہ ایک ٹانگ جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ دی جاتی ہے اور باقی سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن جب میڈیا میں آ جاتا ہے تو وہ ٹانگ باندھ کر کے رکھ دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ وہ بیمار ہیں، تاکہ ادارے ان کو بلا نہ سکے۔ لیکن اب شاید ایف آئی اے اور پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ بھی اور آپ کے الیکشن کمیشن بھی اور سیشن کورٹ بھی اور دوسری کورٹ بھی اور حکومت خود، میں نے کہا قومی سلامتی کے بعد اب حکومت بھی مکمل طور پر ایکشن لینے پہ آ چکی ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔